بہت شوق ہے نا غیر مردوں کو اپنے اس وجود کی نمائش کروانے کا، آج ذرا مجھے بھی کروا دو۔ آلیان نے لا کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ تم جیسے گھٹیا بدکردار مرد کی سوچ جیسے گھٹیا ایسے ہی نظر بھی گندی ہوگی، تبھی تمہیں میرے لباس سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ چلائی۔ یہ جو مرد تمہارے آگے پیچھے گھومتے ہیں یہ کوئی تمہارے فین نہیں ہیں، ابھی بتاتا ہوں یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر آلیان نے اس کے بالوں سے دبوچ کر اس کے وجود کو جکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی، آلیان نے اس کے وجود، اس کے چاروں طرف اس وقت اس کے فینس کا ہجوم تھا۔ وہ ایک ایک کو مسکراتے ہوئے آٹوگراف دے رہی تھی اور سب کے ساتھ سیلفیاں بنائی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ جو بننا چاہتی تھی وہ بن چکی تھی۔ آج اس کا خواب پورا ہو چکا تھا اور گاڑی میں بیٹھا ہوا آلیان مسلسل اسے خونخوار نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی بار آلیان نے اسے ان سب سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آلیان کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی تھی۔ بمشکل ہی ان سب سے جان چھڑانے کے بعد وہ جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آلیان تمہیں پتہ ہے میرا کتنا بڑا خواب تھا کہ میں ایسے ہی آٹوگراف دوں، لوگ میرے آگے پیچھے گھومیں۔ اس کی بات سن کر آلیان ضبط کی انتہا پر تھا۔ غصے میں کہنے لگا، ابھی تم ان مردوں کی نیت سے واقف نہیں ہو، یہ کیوں تمہارے آگے پیچھے گھومتے ہیں، تبھی تمہیں یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ بند کرو یہ سب کچھ۔ وہ کہنے لگی، آلیان کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کتنی زیادہ میری فین فالوئنگ ہے، سب لوگ کتنے زیادہ میرے فین ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن آلیان کہنے لگا، مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے۔ دیکھو تم میری ہونے والی بیوی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یوں سرعام۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، یہ کیا تم مڈل کلاس لوگوں والی سوچ رکھتے ہو؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور تم ابھی تک یہی سوچے جا رہے ہو کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہاری بیوی کو دیکھے۔ پلیز ان سب سے باہر نکلو اور دنیا داری کو دیکھو۔ وہ عجیب انداز میں اسے بولے جا رہی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، میں نے دنیا داری دیکھی ہے، اسی وجہ سے تو ایسے بول رہا ہوں، تمہارے اندر تو عقل ہی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر آلیان کو غصہ آ چکا تھا۔ علیزے کہنے لگی، تمہیں ہر وقت یہ باتیں سوچتی ہیں، نہ جانے کب تم ہر چیز کو میری نگاہوں سے دیکھو گے۔ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، نہ جانے کیوں ہم دونوں کا رشتہ طے کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ آلیان کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر آگے بڑھ چکی تھی۔ آج اسے اپنے گھر والوں کے فیصلے بھی غلط لگ رہے تھے۔ اچانک ہی اس کی گاڑی کے سامنے ایک بائک آ کر رکی تھی اور غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس بائک سے ایک لڑکا مسکراتا ہوا آگے آیا، کہنے لگا، علیزے آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینی ہے، پلیز ایک سیلفی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ علیزے فوراً ہی گاڑی سے باہر نکلی تھی اور جلدی سے اس کے پاس گئی۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کر کے اپنے ساتھ لگاتا ہوا اس کے ساتھ سیلفی لیے جا رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے یوں اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی جیسے اسے صدیوں سے جانتی ہو، اور یہ دیکھ کر آلیان کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، واپس گاڑی میں آ کر بیٹھو، تمہیں کوئی کام نہیں اس بے شرمی اور بے حیائی کے علاوہ؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا اور وہ شخص آلیان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، علیزے میم یہ کون ہے؟ وہ عجیب انداز میں بول رہا تھا اور اس وقت اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ علیزے سے کچھ کہتی، آلیان نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑا اور لا کر اسے گاڑی میں پھینک دیا۔
کہنے لگا خبردار، آج کے بعد میں تمہارے اس قدر انسلٹ کی ہے، تمہیں ذرا تمیز نہیں، تم ہوتے کون ہو مجھ پر حق جتانے والے؟ ایک منگیتر ہونے کی حیثیت سے تم کیسے مجھ پر اتنی پابندیاں لگا سکتے ہو؟ جو مرضی کرو، تم ہوتے کون ہو یہ سب کچھ کرنے والے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ وہ کہنے لگی ابھی بنے تو نہیں نا؟ جس دن بن گئے اس دن میرے ساتھ بات کرنا۔ میرے گھر والوں نے نہ جانے کیوں تمہارے ساتھ رشتہ کیا۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اپنی زبان کو لگام دو، خبردار جو دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا بکواس میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی جاہل لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا۔ وہ کہنے لگی جاہل ہوگے تم نے دیکھا نہیں میرے فینس کتنے زیادہ ہیں؟ اتنے میں گاڑی آ کر گھر کے دروازے کے سامنے رکی۔ اس نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے فینس تم سے کیا چاہتے ہیں۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے ساتھ منگنی توڑنے کا، اس وجہ سے نہ کہ میں تمہیں ان سب سے روکوں، اب شادی بھی میں تم سے ہی کروں گا اور میں تمہیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ وہ غصے میں کہنے لگی تم کیسے مجھ پہ پابندی لگاؤ گے؟ میں بھی دیکھتی ہوں۔ آلیان نے اس کے بازو سے پکڑا اور کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی چھوڑو میرے بازو کو، کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو؟ مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن آلیان اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسے لا کر اس نے کمرے میں بیڈ پر پٹخا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، کہنے لگی مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اب مجھے تمہارے ساتھ بالکل بھی زندگی نہیں گزارنی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور آلیان نے اگلے ہی لمحے کہا بہت شوق ہے نا غیر مردوں کو اپنے اس وجود کی نمائش کروانے کا، ایک مجھے بھی کروا دو۔ آلیان نے لا کر بیڈ پر پھینکا تو وہ غصے میں کہنے لگی تم جیسے گھٹیا بدکردار مرد کی سوچ ایسی ہی نظر بھی ہوگی گھٹیا، تبھی تو تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور آلیان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر آگے بڑھ جائے گی، اتنی بدتمیزی پر اتر آئے گی۔ آلیان نے غصے میں اس کے بالوں سے دبوچ لیا۔ بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے نا تمہاری، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کمرے کو لاک لگا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی تو وہ لاؤنج میں آیا تھا۔ سب گھر والوں کو آواز دینے لگا۔ اسے یوں چلاتا ہوا دیکھ کر سارے گھر والے وہاں پر جمع ہو چکے تھے۔ اس کے بابا کہنے لگے کیا ہو گیا ہے آلیان بیٹا، اتنے زیادہ چلا کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگا بابا جان میں اس لڑکی سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، آپ کو نظر نہیں آتا؟ چاچو آپ کو اپنی بیٹی کے کارنامے نظر نہیں آتے؟ آپ اسے ان سب سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ مانا کہ آپ کی بیٹی لاڈلی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اسے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ کسی بھی غیر مرد کی باہوں میں جا کے تصویریں بناتی پھرے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اور اس نے پڑھ لیا، بہت اسٹڈی کر لی، جتنا نام بنانا تھا اس نے بنا لیا، جتنی بےغیرتی کرنی تھی اس نے کر لی۔ اب مزید میں اسے ایسا کچھ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کر دیں۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا۔ اس کے بابا کہنے لگے کیا ہو گیا ہے بیٹا، اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ مگر نہ جانے وہ کیوں غصہ کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی حرکتیں آپ کو نظر نہیں آتی؟ اس نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا بس شادی کی تیاریاں کرو، مجھے کچھ اور نہیں پتا، اور اس کا گھر سے نکلنا بند۔ آپ لوگوں
سے گھر سے نکلنے کی اجازت دو گے تو میں کبھی اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ علیان سے دیکھ کر غصے میں کہنے لگا، کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ وہ کہنے لگی، تمہاری منکوحہ ہوں، اب اس پہ بھی فتویٰ لگاؤ گے کہ میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ یہ تم نے گھر میں رخصتی کا ڈھنڈورا کیوں پیٹ دیا ہے؟ نہیں، مجھے ابھی رخصتی کروانی، تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا، کیوں؟ ابھی کچھ اور کرنا باقی ہے کیا؟ وہ غصے میں کہنے لگی، تم جیسے فضول انسان کے ساتھ بات کرنا بھی فضول ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگا، اچھا فضول ہے، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے بازو سے پکڑتا ہوا بیڈ کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ غصے میں کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو علیان، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہماری رخصتی نہیں ہوئی جو تم مجھ پر اس قدر حق جتا رہے ہو، بلکہ صرف ہمارا نکاح ہوا ہے، سمجھی؟ میری رضامندی اس میں شامل نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن وہ اس کے بازو کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، پہلے تمہاری رضامندی شامل تھی یا نہیں، لیکن اب شامل کروا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہو رہا تھا اور اب اس کا بدلتا ہوا موڈ دیکھ کر وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، علیان پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے اپنے کمرے میں جانے دو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی تھی، لیکن علیان اب کہاں اس کی بات سننے والا تھا۔ اس کے غصے سے تو سبھی واقف تھے۔ وہ غصے میں علیان کو دور دھکا دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ علیان اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہا تھا، کیونکہ وہ کسی طور پر بھی یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کوئی اور دیکھے یا کسی اور مرد کی نگاہوں میں وہ آئے۔ یہ چیز اسے غصہ دلا رہی تھی اور وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا علیزے کو کوئی بھی نہ جانے، اسے بہت محبت کرتا تھا، ٹوٹ کر چاہتا تھا، اور آج تک یہ بات وہ علیزے کو نہیں بتا پایا، اور علیزے کو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے کہنے پر اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، لیکن اب علیزہ نہ اسے بات کرتی تھی، نہ اس کے ساتھ کہیں آتی جاتی تھی۔ اس نے بالکل خود کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنی ساری مصروفیات، ہر چیز کو ترک کر دیا۔ علیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑنے والی تھی۔ اسی بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ کل ان کی مہندی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب اچانک باہر سے اسے شور شرابے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی سبھی پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں آ کر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگوں نے اتنی رات کو اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ اس کے بابا کہنے لگے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، علیزے کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر اس کی مما کہنے لگی، وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی، اسے اب دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں علیزہ کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ علیزہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے سامنے کہیں بھی علیزے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر چیز کمرے میں بکھری پڑی تھی۔ غصے میں چلاتا ہوا کہنے لگا، علیزہ کہاں ہے؟ علیزہ کی آپی بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، شاید وہ بھاگ گئی ہے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی،
اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ کہنے لگے ایسے کیسے بھاگ گئی ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اسے کسی طور پر بھی یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بھاگ چکی ہے، پورے گھر میں دیکھے جا رہا تھا۔ ہر چیز اتنی بکھر چکی تھی۔ تہس نہس اس نے کیوں کی ہوئی تھی؟ روتے ہوئے اس نے الماری کھولی تو وہاں پر اس کے کپڑے، ہر چیز لٹکی ہوئی تھی، لیکن کچھ کاغذات وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس کی کچھ جیولری، پیسہ اور کچھ چیزیں تھیں، وہ نہیں پڑی ہوئی تھی۔ تو کیا یہ سب کچھ ساتھ لے کر گئی تھی؟ اسے بہت زیادہ ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل اس کے نمبر پر کال کیے جا رہا تھا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے دوست کو کال کی اور اسے ساری سچویشن کے بارے میں بتایا، کیونکہ اسے علیزہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ نہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، عجیب سی ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ علیزہ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، لیکن گھر میں سب کہہ رہے تھے کہ علیزہ بھاگ گئی ہے، لیکن اس میں سے کسی طور پر بھی یہ بات یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ بھاگ سکتی ہے۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ جیسے بھی تھی، جتنی بھی تھی، وہ کبھی اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں نہیں ملا سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے پورے شہر میں پولیس کو ڈھونڈنے کے لیے بول دیا تھا۔ اس کے دوستوں کی کال آ رہی تھی۔ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ ایک دوست بچ چکی تھی۔ وہ مسلسل اس کے آخر کال کیے جا رہا تھا اس کے نمبر پر۔ اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ نہ جانے کس وقت اس کا نمبر آن ہوا تو جیسے ہی کال پک کی گئی، وہ غصے میں کہنے لگا علیزہ کہاں ہے؟ علیزہ کے بارے میں جانتی ہو نا؟ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی نہیں بھائی، مجھے علیزہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کی گھبراہٹ سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ کچھ جانتی ہے، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا دیکھ لو، تم مجھے علیزہ کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں میں۔ جیل میں ڈلوا دوں گا۔ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی بھائی، اسے کسی نے اغوا کیا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس کا فین تھا۔ کافی دنوں سے اسے دھمکیاں دیے جا رہا تھا۔ علیزہ نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا، اس کا نمبر بھی دیا تھا۔ میں آپ کو اس کا نمبر بھیج دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً ہی کال کٹ کر دی۔ اس کا نمبر مل چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی کال پک کی، لیکن اس نے پک نہیں کی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ مزید پریشان ہو گیا۔ ٹینشن سے اس کی بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ پھر بھی وہ مسلسل اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، نمبر ٹریس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اگین سے اس کی دوست کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی علیان بھائی، مجھے اس فلیٹ کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ آپ کو اس فلیٹ کا ایڈریس بھیجتی ہوں۔ یقیناً وہ وہیں علیزہ کو لے کر گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا جلدی ایڈریس بھیجو۔ علیان پولیس کو نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، وہ اکیلے جانا چاہتا تھا، کسی قسم کی کوئی ان کی بدنامی نہ ہو۔ باقی ہر جگہ پولیس انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایڈریس ملتے ہی فوراً سے وہاں پہنچا۔ فلیٹ ایک بہت عجیب سی سنسان سا علاقہ تھا۔ فوراً ہی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس وقت تقریباً رات ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ اس کے دوست بھی موجود تھے۔ وہ اس فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ بالکل گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک اسے علیزہ کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ایک کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے علیزہ کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ جلدی سے اس کے کمرے کی طرف گیا۔
کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی رسیوں کے ساتھ ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس گیا، اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ جیسے جیسے رسیاں کھل رہی تھی وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ بہت شدت سے رونے لگی، کہنے لگی پلیز علیان، مجھے بچانے کے لیے۔ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ وہ کہنے لگے میں آ گیا ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، بالکل ضرورت نہیں پریشان ہونے کی۔ وہ لڑکا اب آ چکا تھا۔ اس نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہیں جس دن علیزے کے ساتھ سیلفی لینے آیا تھا وہی لڑکا تھا۔ علیان کے دوستوں نے اسے پکڑ لیا، علیزے کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اسے خود سے دور نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ سے دور نہیں جانا، وہ مجھے پکڑ کے لے جائے گا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے باہر لے آیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں خود اس کے ساتھ نہیں آئی تھی، یہ زبردستی مجھے لے کے آیا تھا۔ وہ روتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی باتوں پر بالکل خاموش تھا، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ کہنے لگی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، بات کیوں نہیں کرتے؟ اب اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، وہم تھا شاید اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ بیٹھو، میں فی الحال کسی قسم کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، وہ نرمی سے بولا۔ تو کوئی کچھ بھی پوچھے؟ کہنے لگا آپ لوگوں نے بے شک کیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ، لیکن مجھے اپنی علیزہ پر یقین ہے کہ وہ کبھی بھی گھر سے بھاگ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اسے کمرے میں لا چکا تھا، بیڈ پر لٹایا، کہنے لگا آرام کرو۔ ایک دفعہ اس کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی آپ کو مجھ پہ اتنا یقین ہے؟ میں تو بہت بری ہوں، آپ سے لڑائی کرتی تھی، جھگڑا کرتی تھی، کتنا کچھ کرتی تھی، آپ کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ میں نے اس کا انجام دیکھ لیا، سب بہت بڑے ہوتے ہیں، صرف ایک ہی تو اچھا ہوتا ہے، باقی سارے گھر میں سب کی نگاہیں آگ ہوتی ہیں۔ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا تمہیں اس بات کا احساس ہو چکا ہے نا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے علیان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور کہنے لگی میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، جیسے اس کی وجہ سے میری عزت پر آنچ آ جائے گی۔ آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں وہ شخص میرے ساتھ کیا کرتا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے دھمکیاں دیے جا رہا تھا، میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن مجھے آپ سے پھر خوف محسوس ہونے لگا۔ علیان کہنے لگا دوبارہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو، تم میری بیوی ہو، اگر مجھے نہیں بتاؤ گی تو پھر کس کو بتاؤ گی؟ چلو شاباش، سو جاؤ، آرام کرو، اس بارے میں کمرے سے باہر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے کہنے لگا تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لیے، کہنے لگی میرے پاس ہی رک جائے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں پچھلی کئی راتوں سے سو نہیں پائی خوف کی وجہ سے۔ وہ کہنے لگا اب ایک دفعہ ہی آ کے میرے ساتھ سکون کی نیند سو جانا، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ ایک آنکھ دباتا ہوا بولا اور وہ فوراً ہی علیان کے محبت کرنے لگی، کب ٹوٹ کر چاہنے لگی۔ شادی سے 2-3 دن پہلے اسے علیان سے بہت محبت ہو گئی، اتنی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل مسکرائے جا رہی تھی، اور علیان کو آج اپنا آپ، اپنی زندگی مکمل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔